وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، انسان انتہائی کمزور ہے، اور یہ کمزور انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق اور اس کا مالک اس کی مدد کرے، اس پر اس کی رحمت ہو، اس کی رحمت کا سایہ ہو، اور اس کی خاص مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے، تو تب ہی یہ انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس دنیا کے بعد پھر جو زندگی کے اگلے مراحل ہیں، ان مراحل میں بھی یہ انسان تبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بھائیو، ناممکن ہے کہ دنیا کا کوئی عقل مند سے عقل مند انسان، طاقتور سے طاقتور انسان، وہ اس دنیا یا آخرت میں اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب ہو سکے۔ یہ ناممکن ہے۔ کسی کی کوئی صلاحیت، کسی کی کوئی طاقت اور کسی کی کوئی قوت اس کے کسی کام نہیں آ سکتی جب تک آسمان والا اس کی مدد نہ کرے۔ اس کی مدد ہے تو ایک مچھر بھی نمرود جیسے طاقتور بادشاہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کی مدد ہو تو ابابیلیں ہاتھی والوں کو بھگا سکتی ہیں اور نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اس کی مدد ہو تو بہتے ہوئے سمندروں اور دریاؤں میں جہاں سے انسان چل کے گزر نہیں سکتا، اس کی مدد ہو تو موسیٰ علیہ السلام اور اصحاب موسیٰ ان دریاؤں اور سمندروں کو پار کر جاتے ہیں۔ اور جب مدد نہ ہو تو زمین کا طاقتور بادشاہ اپنی فوجوں سمیت 6 لاکھ فوجوں سمیت انہی پانیوں کے اندر ڈوب کے غرق ہو جاتے ہیں۔ اس کی مدد ہو تو چلتے ہوئے خنجر، چلتی ہوئی تلواریں اور قتل ہوتے ہوئے بچوں میں سے موسیٰ کو رب کائنات اپنی مدد کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ اس کی مدد ہو تو۔ اس کی مدد نہ ہو تو پھر بڑے بڑے طاقتور اپنے محلات کے اندر قوم عاد، قوم ثمود،
کہ جب اس نے اپنی رحمتیں اٹھا لیں، اپنی مدد کے ہاتھ کھینچ لیے، تو قوم عاد اور قوم ثمود پہاڑوں میں تراشے گئے بڑے بڑے محلات کے اندر وہ الٹے منہ گرے پڑے تھے اور کٹے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح پڑے تھے، اور ان کے وجود بے نام و نشان ہو گئے۔ اس کی مدد ہو تو جلتی ہوئی آگ کے اندر، جلتے ہوئے اس آگ کے ماحول یا آگ چاروں طرف سے جو گھیر لی گئی ہو، اس آگ کے اندر بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے جب اس کی مدد ہو۔ تو اس لیے میں اگر یہ مثالیں دوں تو بہت وقت اسی میں لگ جائے۔ بطور مثال یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم انتہا درجے کے کمزور ہیں۔ ہم ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو کم کر لے تو ہمارا اس زمین کے اوپر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہمارے لیے رکھی۔ ایک اگر آکسیجن اس ہوا میں سے نکال لی جائے تو آپ اور ہم سانس نہیں لے سکتے۔ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ بالکل سسٹم جام ہو کے رہ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ جو موسم ہمارے اوپر کبھی گرمی کا، کبھی سردی کا، اور کبھی ہوائیں، کبھی بارش اور کبھی سخت دھوپ، یہ سارے جو اللہ کی طرف سے سلسلے اس ماحول کے اندر چل رہے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کے ہم سخت محتاج ہیں۔ ہواؤں کے ہم محتاج ہیں، دھوپ کے ہم محتاج ہیں، سائے کے ہم محتاج ہیں، بارشوں کے ہم محتاج ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں، ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک نعمت کو بھی روک لے تو تم میں سے، ہم میں سے کون ہے کہ جو دھوپ کو لے آئے؟ تم میں سے، ہم میں سے کون ہے جو ان بڑھتے ہوئے پھیلتے ہوئے سایوں کو لے آئے؟ تم میں سے، ہم میں سے کون ہے کہ گرمیوں کے موسم کو وہ خود پیدا کر لے یا سردیوں کے موسم کو وہ خود پیدا کر لے؟ کون ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے ایک پانی کو روک لے، ایک پانی، جیسے کہ آپ یہ سورہ ملک کے اندر آپ پڑھتے بھی ہوں گے اور آپ نے الحمدللہ ہر رات اپنی یہ پڑھنے کی روٹین بنا رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اگر میں ان پانیوں کو نیچے زمین میں گہرائی میں لے جاؤں تو کون ہے جو بہتے ہوئے پانی لے آئے؟ اگر یہ پانی جو تم پیتے بھی ہو اور تمہارے کئی استعمال کے اندر یہ پانی آتا ہے، کئی چیزوں کے استعمال میں ہے، اگر یہ پانی ہی زمین کے اندر نیچے گہرائی کے اندر چلا جائے تو پوری کائنات زور لگا لے تو اس پانی کو وہ اوپر نہیں لا سکتے۔ یہ بہتے ہوئے پانی تم نہیں لا سکتے۔ تو یہ بھی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان مثالوں میں بھی آپ غور کر لیں کہ انسان اپنے اللہ کا کتنا محتاج ہے۔ بعض چیزوں میں اس ذات نے، اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں اختیارات جیسے دے کر، آزاد کر کے، اس نے ہمیں کہا کہ بھی یہ تمہیں جو زندگی میں نے اب دی ہے، تمہیں جو نعمتیں تمہاری ضرورت تھیں وہ بھی میں نے تمہیں عطا کر دیں، اور تمہارے لیے جو بھی تمہیں، تمہارے نسلوں کو، تمہارے آنے والے جو بھی تمہاری اولاد یا جو بھی ہیں ان سب کے لیے، اور یہاں تک کہ تمہارے لیے جو جانور ہیں ان کے لیے، جس کے لیے بھی جو چیزیں تھیں وہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیں۔ چاند کی ڈیوٹی لگا دی، سورج کی ڈیوٹی لگا دی، ستاروں کی ڈیوٹی لگا دی، اور جیسے میں نے عرض کیا ہواؤں کی، بادلوں کی، بارشوں کی، سب کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ یہ لگا کے اب آپ کو اس نے راہ دکھا دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاكُمْ سَبِيلًا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا۔ اب تم نے اپنی مرضی کے ساتھ
چوائس کرنا ہے کہ کس راستے کو تم نے اختیار کرنا ہے، اور اس راستے کو اختیار کر کے تم نے اپنی یہ مختصر زندگی 40 کی ہے، 50 کی ہے، 60 کی ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ جتنی بھی ہے، اس مختصر زندگی کو تم نے اب گزارنے میں تمہیں ہم نے آزادی دی ہے۔ اب اس میں ہم تمہیں 2 راستے دکھا دیتے ہیں۔ اب ان 2 راستوں میں سے تم نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم 2 راہیں تمہیں دکھا دیں گے۔ اب ان 2 راہوں میں سے تم نے اختیار کرنا ہے کہ تم کس راہ کو اختیار کرتے ہو۔ اگر تو تم اس راہ کو اختیار کرتے ہو کہ جو راہ اللہ کی راہ ہے، جو راہ اس نے تمہیں بتائی کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جو میں نے دنیا کی تمہیں کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ تو بالکل حقیر ہیں، انتہائی معمولی ہیں، میں نے اس کے بعد تمہارے لیے کو بہت بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وہ نعمتیں انسان کے لیے مرنے کے بعد جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اور وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اتنی عظیم نعمتیں ہیں، اتنی عظیم نعمتیں کہ اگر تم وہاں پر صرف ایک چھڑی رکھنے کے برابر ایک جگہ تم لینا چاہو نا، ایک چھڑی رکھنے کے برابر اگر جگہ لینا چاہو، تم پوری دنیا دے دو، پوری دنیا کے اندر جو سونا چاندی ہیرے جواہرات جو معدنیات جو اس کی قیمت سب کچھ تم دے دو، تو ایک چھڑی رکھنے کے برابر بھی جگہ تمہیں اس کی تم قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی قیمتی چیز اور قیمتی جگہ، وہاں سے اگر ایک ناخن کے برابر جنت کی نعمتوں میں سے ناخن کے برابر اس دنیا کے اندر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو دنیا کے سارے اندھیرے مٹ جائیں جو اللہ نے وہاں پر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اب وہ ملیں گی کب؟ ملیں گی اسی شکل میں کہ جب یہ انسان اللہ کے جو اس نے راستہ بتایا ہے، یا اس نے جو اپنے نبی کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہدایات دی ہیں، اگر آپ میں ہم سب اس کی اتباع کر لیں اور اس کو اختیار کر لیں تو پھر آپ سیدھے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ یہ دنیا کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، تم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے یہ زندگی بسر کر رہے ہو، تو جب تم دنیا سے رخصت ہونے لگو گے تو پھر اسی وقت سے ہی خوشخبریاں تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ فرشتے آئیں گے اور آتے ہی تمہیں وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان میں بیٹھے تھے اور ایک شخص کو دفن کرنے کے لیے ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، تو آپ اسی قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر میں سے نکلی ہوئی جو مٹی تھی اس کو آپ قریدنے لگ گئے، اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے پھر فرمایا کہ اے میرے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ تو پھر ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ انسان جو دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو 2 قسم کے انسان ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ والا بن گیا، دین پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، ایک وہ ہے۔ اس کے لیے جب پیغام الہی آتا ہے، اس کی جان، اس کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو وہ بڑے خوبصورت چہروں والے ہوتے ہیں، چمکتے چہرے، منور چہرے، روشن چہرے اور خوشبودار، اور ان کے ہاتھ میں جنت کے لباسوں میں سے لباس ہوتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں جنت میں سے اس کے لیے، اور آتے ہی اس کو یقولون السلام علیکم، آتے ہی اس کو سلام کہتے ہیں۔ یہ منظر میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، جو گزر گئے انہوں نے بھی دیکھا ہے، جنہوں آنا ہے انہوں نے بھی یہ منظر دیکھنا ہے کہ فرشتے نے ایک دن مجھے، آپ کو، ہم سب کو لینے کے لیے ایک دن اچانک سامنے آ جانا ہے۔ اب وہ 2 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی، ایک یہ جو میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ روشن چہروں والے، خوشبودار، اور خوشبو والے کفن لے کر آئیں گے اور کپڑے لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو سلام کہیں گے تو اس وقت اس بندے کی جو روح ہے اس کے جسم کے اندر بے قرار ہو جائے گی کہ میں جلدی سے نکلوں۔ اس کی روح جسم کے اندر سے بے قرار ہو جائے گی کہ میں جلدی سے نکلوں۔ وہ بے قرار کیوں ہو جائے گی؟
اس کی کئی چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کی زندگی غموں کا گھر ہے، یہ دنیا کی زندگی تکلیفوں کا گھر ہے، یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس میں ایک دن آپ خوش ہیں، اگلے دن آپ رو رہے ہیں، ایک دن آپ تنگ ہیں، اگلے دن آپ بادشاہ ہیں، ایک دن آپ مقروض ہیں، اگلے دن آپ قرض دینے والے ہیں، ایک دن آپ زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہر چیز کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور ایک دن آپ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ایک دن آپ لوگوں کے علاج کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک دن آپ خود مریض بن کر بستر پر پڑے ہوتے ہیں، ایک دن آپ لوگوں کے مرضوں کی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن آپ خود لیبارٹریوں میں اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی عجیب ہے، کبھی گر گئے، کبھی اٹھ گئے، کبھی گر گئے، کبھی اٹھ گئے، ایک دن آپ کی عزت ہے اور کبھی آپ کی ذلت ہے، ایک دن آپ ہنس رہے ہیں اور ایک دن آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ تو یہ بندہ دنیا کی زندگی میں، ایک مومن بندہ جو ہے نا، مومن بندہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا معاملہ دنیا میں اسی طرح رہتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، پھر بنتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، اور اسی طرح زندگی جو ہے نا ڈاواں ڈول، گرتی پڑتی اٹھتی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، اس کو پھر خوشی اور راحت اس وقت ملتی ہے کہ جب یہ جنت کے فرشتے لینے کے لیے اس کو آن پہنچے۔ اب اس کا دل کرے گا میں یہاں غموں کے گھر میں رہوں، میں یہاں اس تکلیفوں بھری دنیا کے اندر رہوں، یا یہاں پر اس دنیا کے اندر کے جہاں پر سوائے تمہارے لیے منافقت، ریاکاری، اذیتوں، پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہ ہو اور راحتیں بس قلیل ہوں، تو پھر میں کیوں نہ ادھر نکل چلوں کہ جہاں پر سب سے پہلی اور عظیم نعمت نصیب ہوگی کہ رب کائنات سے ملاقات ہوگی، میرے مالک سے ملاقات ہوگی، میرے خالق نے بھیجا ہے ان کو، اور اتنے خوبصورت چہروں کے ساتھ بھیجا ہے، اور انہوں نے آتے ہی جس انداز میں میرے ساتھ بات کی ہے، السلام علیکم، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ آگے اللہ نے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تو لہذا اس کی روح پھر بے قرار ہوتی ہے کہ اس دنیا سے نکل کر اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں، اپنے خالق سے ملاقات کر لوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے لیے جب اس کو پھر آگے قبر میں لے کر جاتے ہیں، تو پھر قبر میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو معطر کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جب اس کی روح اس کی جسم سے نکال لی جاتی ہے اور اس کو لے کر جب آسمانوں کی بلندی کی طرف جاتے ہیں، تو راستے میں فرشتوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ بھی سلام کہہ رہے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہ جس کے وجود سے، جس کی روح سے اتنی جو زبردست قسم کی، بہترین قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو پھر بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ آسمانوں پر پہنچتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور آسمان کے دروازوں پر جو موجود فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں ہے، فلاں ہے، پھر ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر پہنچ کر بھی پھر اس کے لیے سلام اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتوں کے اعلان، اور پھر اس کے بعد اس کو اس کی قبر کے اندر اس کی روح کو لوٹا کے قبر کے اندر جنت کے بسترے بچھا کے اور جنت کے لباس اس کو پہنا کر وہاں پر جو ہے پھر اس کا قبر کے اندر سکون کا معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ آپ جیسے پڑھتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس روح کو یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ جن کو یہ جملہ کہا جائے گا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جب قبر میں دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹے تو ایک آواز لوگوں نے سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوگ کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ پڑھ کون رہا ہے، لیکن کہیں سے کوئی پڑھنے والا نظر نہ آیا تو ہم سمجھ گئے کہ آسمان سے ہی آوازیں آ رہی ہیں. کس کے لیے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے. تو یہ آیات اور یہ جملے آپ کو بھی نصیب ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی نصیب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بات وہی ہے کہ جب ہم اس راہ کو اختیار کریں گے کہ جس راہ پر چل کے اللہ کو راضی کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو یہ جملے آپ کے لیے ہمارے لیے بھی کہے جا سکتے ہیں. قبر میں اس کو سکون ہے، پھر آگے جنت ہے، قیامت کے دن اس کے لیے سکون ہے، دنیا تڑپ رہی ہوگی، جل رہی ہوگی، سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے، آگ برسا رہا ہے. لیکن اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق 8 لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں اذیتوں سے نکال کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے لے آئے گا. وہ 7 قسم کے لوگ، اللہ کرے ان میں سے ہم بھی ہو جائیں. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، نمازی ہے، نماز میں کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں کرتا. پھر اسی طریقے سے وہ ہے کہ جو گناہ کی اس کو دعوت دی جائے لیکن وہ اس گناہ کو نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے. ایک وہ تنہائی میں کبھی بیٹھ کر اپنے آنسو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، روتا ہے، آنسو بہتے ہیں. ایک وہ کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور لوگوں میں اعلان نہیں کرتا میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے اتنی خیرات کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہیں. اسی طرح ایک وہ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ میری یہ محبت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. پھر اسی طرح ایک وہ کہ جو کسی مقروض کو مہلت دے، آسانی کرے، اس کے قرض کو معاف کر دے. رب کائنات نے فرمایا اسے بھی میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. تو یہ اگر کوئی نیکیاں لے کر ہم دنیا میں سے چلے گئے تو الحمدللہ آگے آپ کے لیے ہمارے لیے پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی نے پھر ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص کہ جو دنیا میں سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، شیطان کی راہ پر چلا ہے، اس کو جب فرشتے لینے آتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، آتے ہی اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، آتے ہی اس کے چہرے پر ضربیں لگا رہے ہیں، اس کی کمر کے اوپر ضربیں لگا رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اور جناب اس کی روح اس کے جسم سے بڑی تکلیف دے کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. آپ نے وہ سورہ نازعات میں پڑھا والنازعات غرقا. ایسا انسان اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکلنا نہیں چاہتی. جیسے ابھی ہم نے اس بندے کا پڑھا کہ اس کی روح چاہتی ہے کہ میں جسم سے نکلوں، لیکن اس کی روح اس کے جسم میں نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، نیچے بیٹھنا، ڈرتی ہے، پیچھے بیٹھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے اور اس کو اپنے انجام کا پتہ ہے. یہ اللہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ آگے نہیں جانا چاہتا، یہ بچنا چاہتا ہے، اور اس کی روح اس کے جسم میں نیچے بیٹھ رہی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. وہاں وہ روح چاہ رہی ہے کہ میں اس جسم سے نکل جاؤں اور اپنے رب کی طرف چل دوں، اور دوسری طرف یہ روح ہے جو جسم کے اندر نیچے بیٹھ رہی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں نہ نکلوں کیونکہ آگے میرا انجام بہت برا ہے. اس نے پہلے اپنا انجام دیکھ لیا کہ آتے ضربیں پڑ رہی ہیں اور مار پڑ رہی ہے اور جناب اس کے اوپر جو ہے غضبناک ہو رہے ہیں فرشتے، تو لہذا اس کی روح بیٹھ. تو یہ جو آیت ہے نا والنازعات غرقا، فرمایا فرشتے پھر اس کے جسم کے اندر ڈوبتے ہیں اور جا کر اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالتے ہیں. اور اس کی روح یوں نکالی جاتی ہے کہ جیسے آپ کہیں روئی کے اندر کوئی کانٹے دار سلاخ ڈال دیں اور اس سلاخ کو کھینچیں تو سلاخ روئی کو ادھیڑتی ہوئی باہر نکلتی ہے. تو اسی طرح پھر اس خطا کار اور مجرم، کافر، مشرک اور جو ظالم، بدکار، مجرم ہے، اس کی روح پھر اس کے جسم سے اس طرح تکلیف دے کر نکالی جاتی ہے. بدبو آ رہی ہوتی ہے، بدبودار کپڑے اس کو دیے جاتے ہیں، فرشتے سارے اس سے کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے،
لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ اتنا گندا بدبودار ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہیں آسمان کی بلندیوں سے اس کی روح کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، آسمان کی بلندیوں سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق۔ اور پھر جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو قبر اس کو دبوچ لیتی ہے، قبر میں اس کے اوپر سانپ، بچھو، اذیتیں، آگ، ہر قسم کا عذاب اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے کبھی راحت نہیں ہے، پھر وہ قیامت تک جر رہا ہے۔ قیامت کا میدان ہوا سورج کی جناب تپش کے نیچے جر رہا ہے، پھر اس کے بعد جہنم کی آگ ہے، اس کے بعد اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ اب یہاں جو میں بات کرنے لگا ہوں عزیز دوستو اور عزیز بھائیوں، یہ جو کامیاب انسان ہوا ہے وہ کامیاب انسان وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوا ہے، وہ رب کائنات کے فضل کے ساتھ ہوا ہے، وہ رب کی رحمت میں اس کی زندگی، اس کی رحمت کے زیر سایہ اس کی زندگی بسر ہوئی۔ اس نے رب کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کی قدر کی، اس نے قدر کی ہے۔ مجھے میرے رب نے یہ زندگی دی ہے، میری آنکھیں اس کی عطا ہے، میرے ہاتھ اس کی عطا ہے، میرا دل، دماغ، میرا وجود اس کی عطا ہے، لہذا اس کا مجھ پر حق بنتا ہے میں اس کی عبادت کروں، میں اس کی اطاعت کروں، اور جو راہ اس نے بتائی ہے میں اس راہ پر چل کر زندگی بسر کروں۔ اب جب اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی کا لمحہ لمحہ وہ میرے رب کے نام، میرے خالق، میرے پروردگار رب العالمین اس کے حکم کے مطابق، تو بس پھر اس کے لیے یہ راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے اس رب کی نعمتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر گزار بنتے ہو، میرے فرما بردار بنتے ہو، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ گے، تو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کے اندر میں ضرور ضرور اضافہ کروں گا۔ اب اگر وہ نعمتیں بعض اوقات یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بندہ دیندار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، متقی ہے، صالحین میں سے ہے، بڑا ہی نیکیوں میں آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن زندگی میں نعمتیں تو بہت کم ہیں اس کے پاس۔ یہاں تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی نعمتوں میں؟ اس کی زندگی تو بڑی تنگ دستی کی زندگی ہے، مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ میری ایک بات میں غور کیجئے گا، اس کائنات میں رب کی مخلوق میں سب سے زیادہ متقی کون تھا؟ رب کی اس مخلوق میں سب سے زیادہ متقی کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں خالق اور مالک کا سب سے بڑا فرما بردار کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کے اور میرے یہ پیارے اور عظیم نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کی زرہ ایک شخص کے پاس گروی پڑی تھی اور اس کا قرض آپ کے اوپر تھا، اس کا قرض آپ کے اوپر تھا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے، دنیا کتنی ہی تنگی والی، مصیبتوں والی، پریشانیوں والی، عذاب والی آپ کے اوپر لوگ بنا کیوں نہ دیں، دل مطمئن ہے، اطمینان ہے، دماغ کو اطمینان ہے، وجود اطمینان میں ہے، دل اور دماغ، کیونکہ جانتا ہے میرا تعلق میرے رب سے ہے، میں اپنے خالق کے دین پر چل کے زندگی بسر کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں، قائم ہے، دائم ہے، دل بھی قائم، دماغ بھی قائم، وجود بھی قائم، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، سکون سے بڑھ کر نعمت اس زمین پر اور کون سی ہو سکتی ہے؟ زمین پر اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ایک سکون۔ پھر اس کے بعد جو انسان کے لیے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جنت میں سب سے زیادہ نعمتیں کس کے پاس ہوں گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اصل زندگی تو وہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو رب کائنات متاع الغرور کہا ہے،
کہ یہ دنیا کی زندگی جسے تم چمکتا ہوا دیکھتے ہو، روشن دیکھتے ہو، اس کے لیے جی رہے ہو، اس کے لیے مر رہے ہو، اس کے لیے کاٹ رہے ہو، اس کے لیے گالیاں دے رہے ہو، اس کے لیے الزامات لگا رہے ہو، اس کے لیے جناب تم پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبانوں پر گند لا رہے ہو، اس کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو، اس کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے ہو، اس کے لیے جناب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا پھرنا، دوستی تعلق دشمنی اسی کے لیے تمہاری بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے کیا؟ جب چاہوں گا تم سے واپس لے لوں گا، جب چاہوں گا اس کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ کل من علیہ فان، یہ سب کچھ تو فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، مٹنے والا۔ یہ کیا چیز ہے جس کی خاطر تم اتنے مر رہے ہو اور اس کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اصل کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین آخرت اور باقی رہنے والی، اصل تو وہ ہے۔ اب اس کی طرف دھیان نہ ہو اور اس کے لیے یہ ہمارے حالات ہوں اور یہ ہمارے معاملات ہوں تو میرے بھائیوں پھر انجام کو اچھا تو نہیں ہوگا۔ لہذا میں بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے زیادہ سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، چاہے تو یہاں بھی بے حساب دے دے اور چاہے گا تو وہاں بھی بے حساب دے دے گا۔ اس کے وعدوں پر ہمارا یقین ہے۔ یہاں اگر اس نے کوئی دنیا کی نعمتیں زیادہ نہ بھی دیں تو آخرت میں انشاءاللہ وہ اپنے وعدوں کے عین مطابق کرنے والا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے۔ لہذا میرے دوست اور عزیزو، اس دنیا کی زندگی میں یہ جو لمحات، اب آپ ایک چیز میں غور کیجئے گا، یہ دنیا کی زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اور خاص کر یہ جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں ذرا غور کریں۔ یارو ابھی کل کی بات ہے کہ رمضان تھا، اب پھر رمضان نے دستک دینا شروع کر دی ہے۔ رجب آ گیا، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ ابھی تو یوں لگ رہا تھا یہاں پر واللہ رمضان میں جیسے پروگرام ہونے، افطاری کے سحری کے پروگرام ہونے، افطاریوں کے پروگرام ہونے، اور جناب تراویاں ہو رہی ہیں، نماز، ابھی تو وہ ابھی ذہن کے اندر تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک سال پھر کتنی تیزی سے گزر چکا ہے اور رمضان پھر آپ کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ زندگی کے لمحات آپ کے گزر رہے ہیں۔ زیادہ گزر چکی ہے اور تھوڑی رہ گئی ہے، زیادہ ختم ہو چکی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ لہذا اب انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے فہم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ میں نے اپنے رب کے، اس خالق کے، اس مالک کے دین کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس نے نماز دیا، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اس نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اب آپ، میں، ہم سب اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ آپ کی اور میری نمازیں کیسی ہیں، آپ کی اور میری یہ عبادت کیسی ہے، آپ اپنی نمازوں میں کس طرح پابند ہیں اور کس طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج آپ کی اس زمین پر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی تعداد ہوگی مسلمانوں کی؟ 1.5 ارب کے قریب تو مسلمان ہیں نا جی، 1.5 ارب مسلمان۔ میرے پاکستان میں 22 کروڑ 24 کروڑ مسلمان، انڈیا کے اندر بھی اتنے ہی 24-25 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش کے اندر بھی اتنے ہی 20-22 کروڑ۔ میرا یعنی جو ایک اندازہ ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کی آدھی آبادی تو صرف ان 3 ملکوں کے اندر ہے۔ پوری دنیا کی مسلمانوں کی آبادی ان 3 ملکوں کے اندر، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش۔ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک بڑا ملک انڈونیشیا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، تو قریب مسلمان تو ان 4 ملکوں کے اندر ہی زیادہ پڑے۔ میں انڈیا کو نہیں جانتا، انڈیا والے بتا سکتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش کو نہیں جانتا، بنگلہ دیش والے بتا سکتے ہیں۔ انڈونیشیا والوں کا مجھے نہیں پتا، وہ بتا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے ملک کا پتا ہے، میرے گاؤں کے میرے ساتھی، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے علاقوں، گلی محلے شہروں کے لوگ بتا سکتے ہیں۔ کیا آپ کی مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے؟ آپ کے میرے گاؤں میں اگر 10,000 لوگ رہتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 10,000 لوگوں کے لیے 2 مسجدیں ہیں، اللہ کی قسم صف اول ہی نہیں بھرتی۔ 10,000 اگر لوگ ہیں، 10,000 لوگوں میں سے 10 بندے مسجد میں آ رہے ہیں تو ریشو نکال کر دیکھ لو کہ کتنے لوگ تمہارے نمازی ہیں۔ سمجھ گئے؟ 10,000 میں سے یارو صرف 10 لوگ مسجد کے اندر ہوں، صرف 10 لوگ مسجد کے اندر ہوں، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کہا تھا قیامت کے دن رب کائنات آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم جہنم کا حصہ نکالو، جہنم کا حصہ نکالو، تو آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آپ جا کر پڑھ لیں، صحیح حدیث ہے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو اور جنت کے لیے 1 نکال دو۔ ریشو سمجھ میں آتی ہے؟ یہ حالات جب ہم اپنے لوگوں کے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی بھائی جس طرح کے ہمارے حالات ہیں۔ تو عزیزو، اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کا عقیدے کی درستگی، اس کے بعد اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، آپ اپنے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لیں، آپ اپنی اولادوں کی نمازوں کا، اپنی بیویوں کی نمازوں کا، اپنے بہن بھائیوں کی نمازوں کا، اور آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی نمازوں کا آپ جائزہ لیں کہ وہ کتنی نمازی ہیں، کتنا نمازوں کا ان کا اہتمام ہے۔ بھائیو، آپ کا بچہ سکول نہ جائے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا بچہ ٹیوشن پر نہ جائے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی ٹائم پر آپ کو روٹی پکا کر نہ دے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو کپڑے استری کر کے نہ دے آپ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے یہ کہیں میرے ماں باپ کی تو نے خدمت کرنی ہے وہ نہ کرے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے کہیں میرے بہن بھائیوں سے تو نے اچھا میل جول رکھنا ہے وہ نہ کرے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی دنیاوی امور میں آپ کی بات نہ مانے آپ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ بتائے بیوی نماز نہ پڑھے تو بیوی سے کون ناراض ہوتا ہے؟ آپ بتائیں آپ کے بچے مسجد کو نہ جائیں تو کون ہے جو اپنے بچوں سے ناراض ہوتا ہو؟ آپ کے بچے قرآن نہ پڑھیں تو کون ہے آپ میں سے جو اپنے بچوں سے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہو؟ دنیاوی امور میں ہم خوب ناراضگیاں کرتے ہیں لیکن اس رحمان کے معاملے میں ہم ناراض نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سنوارنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنوارنا ہے۔ قرآن حکیم میں رب کائنات نے صرف اپنے آپ کو بچانے کا نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ یعنی اکیلا یہ نہیں کہ میں نمازی اور میں دیندار اور میرے جناب دین کے امور لیکن میرے گھر والوں کے معاملات اس کے برعکس ہوں، نہیں، خود کو بھی بچا لو اور ان کو بھی بچا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم۔ میرے پیارے دوست اور میرے عزیز، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر، اگر تیری اولاد نمازی نہیں، اگر تیری بیوی نمازی نہیں، اللہ کی قسم اس کے ہر روز اٹھتے ہوئے قدم، اس کے بڑھتے ہوئے قدم وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تو یہ دنیا میں دیکھے کہ تیرا بیٹا بیٹی تیری بیوی ایک ایسے راستے کی طرف چل کے جا رہے ہیں کہ آگے کنواں ہے، گہری کھائیاں ہیں، وہ وہاں پر گر سکتے ہیں، تو ان کو بچائے گا کہ میرے بیوی اور بچے کہیں آگے آنے والی کسی گہری کھائی کے اندر گر نہ جائیں۔ اور بھی موبائل اپنے سائلنٹ کریں۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ یہ بے نمازی اولاد، بے نمازی بیوی، یہ جہنم کی اس گھڑے کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بچانے میں اپنا ایک کردار ادا کریں، خود بھی اپنے آپ کو سنواریں، ان کو بھی سنواریں۔ کبھی بھی ایک اور بات ان لوگوں کے لیے بھی جو کہتے جی نہیں میں نمازی ہوں، گھر والوں کو بھی کہتا ہوں، ان نمازیوں سے بھی ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی نماز ویسی نماز ہے جیسی نماز ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، 5 وقت کی نماز، باجماعت نماز، صف اول کے اندر کوشش ہو، تکبیر اولیٰ سے کوششیں ہو، اور کبھی ایسا نہ ہو ادھر اذان ہو چکی اور میں ابھی تک اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، میں ابھی تک اپنی نوکری میں لگا ہوا ہوں، میں ابھی تک دنیا کی مصروفیات میں لگا ہوا ہوں۔ نہیں میرے عزیز، ایسی نماز نہیں۔ نماز تو وہ ہے ادھر اذان ہو، ادھر اذان کا وقت ہو اور سارے کاموں سے دل چل جائے، سارے کاموں سے جناب دل پھر جائے۔ جیسے امہات المومنین کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، بات چیت ہو رہی ہوتی کوئی دنیا کی،
تو جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ یوں ہو جاتے تھے جیسے آپ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی. سارے دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے اب مجھے میرے رب، میرے خالق کی طرف سے اس نے مجھے بلا لیا، اس کا بلاوا آ گیا. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. اب یہ دنیا کے کام، یہ تجارت، کاروبار، معاملات، بیوی، بچے، مجھے ان سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو میرے رب کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنے رب کی طرف چل دیتا ہے. تو پہلی چیز اپنی یہ نماز دیکھ لیں. اس کے بعد باقی دین کے جو معاملات ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا. پھر اسی طریقے سے جو ہے حج ہے، اور اسی طرح جناب آپ کے روزے ہیں، دیگر عبادات ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام وہ باقاعدگی کے ساتھ کرنا. مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے خالق اور اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. اس کی قربت پانے کے لیے مجھے کوشش کرنا ہے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے میں نے جستجو کرنا ہے. کیونکہ میری کامیابی وہ مکمل کی مکمل میرے خالق کے ہاتھ میں ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی تمہید میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، ذرا آپ ان کو اپنے ذہن میں لے آئیے، اور یہاں سے اب میں اس تمہید کو اور اپنی بات کو یہاں لنک کرنے لگا ہوں. عزیزو اور میرے دوستو، میری یہ بات سمجھ لیجئے. دین کو چھوڑ کے، عبادات کو چھوڑ کے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے جتنا ہم دنیاوی امور اور معاملات میں ہم ادھر توجہ دیں گے، ہم پھنستے چلے جائیں گے. ہم واللہ مشکلوں میں گھرتے چلے جائیں گے، مسائل میں پھنستے چلے جائیں گے، تکلیفوں اذیتوں سے دوچار ہوتے چلے جائیں گے، ذہن پریشان ہوتے چلے جائیں گے، معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. ہماری امیدیں ہوتی ہیں یہ میرے کام آئے گا، 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 میرا باپ میرے کام آئے گا، میرا فلاں دوست میرے کام آئے گا. رب کعبہ کی قسم ہے، آپ کے سامنے بیٹھا یہ ایک طالب علم، اس کے ذاتی تجربات اور معاملات، اللہ کی قسم جب تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ گے تو تمہارے کسی نے کام نہیں آنا، سب چھوڑ جائیں گے، بلکہ تمہارے اوپر تان و تشنیع کرنے والے بن جائیں گے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانے والے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر پینے والے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہیں اپنے باپ کے درجے دینے والے، اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر جناب تم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے وعدے کرنے والے، اور تمہارے لیے جناب پتہ نہیں کیا کچھ القاب کہنے والے. لیکن جب تم تکلیفوں میں گھر جاؤ گے تو یہی تمہیں گالیاں دینے والے بن جائیں گے، یہی تمہیں گرانے والے بن جائیں گے، یہی تمہارے لیے جناب بھیڑیے بن جائیں گے. وہ ایک مثال، ایرانی مثال، ایک بڑی مشہور مثال کسی نے دی. کہتے ہیں ایران کی ایک بڑی مشہور مثال ہے. کہتے ہیں کہ جب خوب سردی پڑتی ہے، برف باری شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کھانے کے لیے گھاس، کھانے کے لیے جو ہے نا کو غذائیں وغیرہ جب قلت اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پھر ان کے لیے بھی غذائی قلت کا یہ موسم ہوتا ہے، سخت سردی کا، اور خاص کر برفانی علاقوں میں پھر ان کو کھانے پینے کے کچھ نہیں ملتا. پھر یہ بھیڑیے کیا کرتے ہیں؟ یہ بھیڑیے ایک دائرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور دائرہ لگا کر ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان بھیڑیوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اب کمزور پڑ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے گرنے کے قریب ہے. کہتے پھر سارے اس کو گھورنے لگ جاتے ہیں، اور جب وہ بھوک سے نڈھال ہو کے، کمزور ہو کے، لاغر ہو کے گر جاتا ہے، یہی بھیڑیے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی جناب تکہ بوٹی کر دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب تحقیق کہتی ہے کہ انسان، اس کی مثال ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. انسان کی مثال ان بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، واللہ ہے یہ بڑے بڑے دانشور، ان کی یہ مثالیں دیکھ کر انہوں نے یہ بات کی. کہتے کہ انتظار ہے کب یہ انسان گرے، کب یہ مصیبتوں میں آئے، کب یہ پریشانیوں میں گھرے، کب یہ اذیتوں میں گھرے، اور ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے اس کو گرائیں، اور جتنا بھی اس کو جناب ہم خراب کر سکیں ہم خراب کر دیں. یہ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کا سہارا بنیں، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں. گرنا نہ، تیرے ساتھ ہیں، گھبرانا نہ، تیرے ساتھ ہیں. تو نے اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا، ہم کھڑے ہیں تیرے ساتھ. لیکن وہ انسانیت کے وہ دور کبھی تھے، وہ دور آج نہیں ہے. آج وہ بھیڑیوں سے بھی بدتر دور آ گیا.
گرتے ہوئے کو اور گراؤ، مصیبتوں میں گھرے کو اور گھیر لو، پریشانیوں میں مبتلا کو اور پریشانیاں دو، مرتا کیوں نہیں، کٹتا کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں ہوتا، یہ ذلیل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہے آج انسانوں کی خصلت۔ اور کبھی ایک دور تھا سبحان اللہ، جیسا دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس آسمان نے وہ دور دیکھا ہے، گرتے ہوں کا سہارا بن جاتے تھے، گرتے ہوں کے لیے اپنی قربانیاں دے دیتے تھے۔ وہ آپ نے تبوک کا وہ ایک واقعہ سنا ہوگا نا، وہ غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ کچھ مسلمان جو ہیں وہ زخمی ہو کر گرے پڑے، ایک پانی مانگ رہا تھا، پانی چاہیے، ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اس کو پانی دینے کے لیے، لیکن قریب تھوڑا ساتھ ہی پڑا ہوا ایک اور ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے۔ اب یہ مرنے والا ہے، اس کی جان اس کے حلق میں آ چکی، روح نکلنے والی ہے، اور جناب حالت اور کیفیت یہ ہے کہ کسی وقت بھی روح نکل جائے گی، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ پڑا ایک اور ساتھی وہ پانی مانگ رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا تم مجھے چھوڑو، پہلے اس کو جا کر پانی پلاؤ۔ کہتا تو بھی تو مر رہا ہے اس وقت، قطرے قطرے کو ترس رہا ہے، کہتا تم ٹھیک ہے مجھے چھوڑو، تم اس کو پانی پلاؤ۔ وہ اس کی طرف جاتا ہے، جب اس کے پاس گیا تو اس کے آگے ایک بندہ پانی مانگ رہا ہے، تو یہ جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ بھی آگے سے کہتا تم مجھے چھوڑو، وہ اگلے کو پانی پلاؤ۔ یہ اس کے پاس جاتا ہے تو جاتے دیکھتا کہ اس کی تو روح نکل گئی، واپس آیا تو اس کی بھی روح نکل چکی، پہلے کے پاس آیا تو اس کی بھی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ، وہ وقت تھا کہ جب اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ ترجیحاً میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی ہوں سب کچھ۔ لہذا میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، مجھ سے تو کوئی پوچھے، آج رب کعبہ کی قسم شاید 50 سال کتابوں میں وہ ہم نہ سیکھ سکتے تھے جو ہم نے یہ 4-5 سالوں کے اندر ہم نے انسانوں کے رویوں سے سیکھا ہے اور انسانوں سے سیکھا ہے۔ واللہ وہ چیزیں شاید 50 سال کتابوں میں ہم نہیں سیکھ سکتے تھے، وہ 4-5 سال کے اندر جان لیا۔ بس یہ بات سمجھ لو، دنیا سے امیدیں توڑ دو، انسانوں سے امیدیں توڑ دو، امیدیں لگانی ہیں تو صرف ایک اللہ سے امیدیں لگا لو، صرف اس خالق اور اس مالک سے امیدیں لگا لو۔ تم مصیبتوں میں ہونا، تمہیں یہ انسان نہیں نکالیں گے، تمہیں صرف اللہ نکالے گا۔ دیر ہو جائے گی لیکن ایک دن نکال لے گا، اس پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھو۔ وہ اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تیری بات غلط ہو سکتی، میری بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم میرے رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے نا؟ دعائیں کر، بس جو اس نے کہا ہے کہ دعائیں کر، اپنی عبادات کے معاملات درست رکھ، اپنے ذکر اذکار کے معاملات درست رکھ، اور اس پر امید اور اس پر یقین اپنا پختہ رکھ۔ ایک دن آئے گا تجھے وہ ان مصیبتوں سے نکالے گا۔ یہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، ایک مثال کے طور پر پیش کر دیتا ہوں۔ کتنی تکلیفیں تھیں ان کے اوپر، سننا ذرا غور کرنا، غور کرنا۔ اللہ اکبر، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ کیا کرتے تھے یہ فرعون، آل فرعون؟ ان کے بچوں کے گلے کاٹ دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھ کے ان کو لونڈیاں بنا کر ان سے جناب ظلم و ستم اور تکلیفیں، اذیتیں، جب چاہنا جس کو چاہنا کاٹ دینا، مار دینا، جناب عورتوں کے حمل جو ان کے پیٹ کے اندر بچوں کو مار دینا۔ بنی اسرائیل نے وہ اذیتیں اور تکلیفیں دیکھی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ فرعون نے، آل فرعون نے جیسے ان کو اذیتیں اور تکلیف دی۔ آپ نے ایک عورت کا واقعہ سنا ہوگا، میں کو 5 منٹ اگر آپ کے اوپر لینا، ناراض نہ ہونا، ٹائم 2 بجے کا، میں 2:05 پر آپ کو چھوڑ دوں گا۔ سننا، ایک عورت بنی، یہ فرعون کے گھر میں ملازمہ خادمہ تھی، سمجھ گئے نا؟ وہ ایمان لے آئی، اس کو ماشطہ کہتے ہیں، کنگھے کرنے والی، اس کے گھر میں اس کی جناب گھر والیوں کے، اس کی بیوی یا اس کی بیٹی اس کے کنگھے کرنے والی، سنوارنے والی خادمہ مسلمان ہو گئی۔ اور مسلمان ہونے کے بعد سننا، ذرا غور کرنا، پوری توجہ سے سننا، وہ مسلمان ہو گئی، اس کے 5 بچے تھے۔ فرعون کو پتہ چلا، کہنے لگا تو مسلمان ہو گئی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اسلام چھپایا ہوا تھا، لیکن ایک دن اس کی زبان سے اپنے رب کا نام نکل گیا، اللہ اکبر، پکڑ لیا، لے آؤ اس کو، مسلمان ہو گئی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ دلیر بن کے کھڑی ہو گئی فرعون کے دربار میں، کہنے لگی ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ فرعون نے کہا جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا انجام ہوگا؟ ہم تجھے قتل کر دیں۔ کہتی کر دو، ہم تیرے بچوں کو مار دیں گے، تیرے 5 بچے، ایک ابھی دودھ پیتا بچہ بھی تھا، ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا، اور جناب
اور باقی 4 بچے، 5 بیٹے، 500 بیٹے منگوا لیے اس نے. کہنے لگا لے آؤ اس کے بیٹوں کو لے آؤ. وہیں پر آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جلایا، اس کے اوپر ایک بڑا لوہے کا کڑاہا رکھا، اس میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی. کہنے لگا ابھی بھی جان لو، سمجھ لو، مانتی ہو، چھوڑتی ہو اس رب کو جس رب کا موسیٰ دعوت دیتا ہے، جس کا نام لیتی ہو، چھوڑو. انا ربکم الاعلی. آپ جانتے ہیں نا قرآن نے لفظ نقل کیے، اس کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتی نا، ربی اللہ ہوا ربی و ربکم، اللہ ہی میرا رب ہے اور وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے. وہ کہنے لگا دیکھو تمہارے بچوں کو ہم اس تیل کے کڑاہے کے اندر ڈال کے ختم کر کے، جو کرنا ہے کرو. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. انہوں نے بڑے بیٹے کو اٹھایا، اس تیل کو، تیل خوب کھور رہا تھا، اس میں ڈالا، بچے کو جو تیل میں ڈالا گیا بچے کے اعضاء بکھر گئے. اس ماں کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں میرا بیٹا، بڑا بیٹا اس تیل کے اندر ڈال کے جس طرح یہ ہلاک کر دیا گیا. کوئی آج کی ماں ہوتی تو کہتی فرعون تو میرا رب ہے، لیکن اس نے پھر بھی کہا ربی اللہ ہو ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. جہاں وہ بچہ جناب اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاک. اچھا اس کے دوسرے بچے کو اس کو اٹھایا، وہ بھی اسی طرح، تیسرے کو، چوتھے کو، چاروں کو اس کے اندر ڈال کے ختم. اب وہ دودھ پیتا بچہ، اس کو بھی اس سے چھینے لگے. اب وہ ماں یہاں ڈول گئی، دودھ پیتا معصوم بچہ، اس کو بھی اس کے اندر پھینکو گے؟ اور ظالموں ابھی تک تمہیں سکون نہیں آیا؟ میرے 4 بچوں کی جان لے چکے ہو. یہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا، جس کی زبان پر ابھی لفظ ماں بھی نہیں آتا، اس کو ڈالو گے اس میں؟ اس کو پھینکو گے؟ ہاں اس کو بھی ڈال دیں گے، نہیں تو بدل اپنے ایمان کو. ماں ڈولنے لگی، ماں ڈولنے لگی. دودھ پیتا بچہ اتنی اذیت سے گزرے گا؟ ماں اب چاہتی تھی کہ میں یہاں پر ڈول جاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماں کی گود میں بولنے والے بچوں میں سے ایک بچہ یہ تھا، کہنے لگا ماں گھبرانا، ماں گھبرانا. اس بچے کو بھی ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا. اور اتنی اذیتیں اس آسمان نے کسی اور کی جگہ کہیں اور دیکھی ہیں؟ لیکن اتنی اذیتوں، اتنی تکلیفوں کے اندر بھی ڈٹی ہوئی. ربی اللہ ہو ربی و ربکم. اب سنیے گا اس رب کا قدر کرنا جو بات بتانا چاہتا ہوں. یہ دنیا تمہاری قدر نہیں کرے گی، چھوڑ دو. اس رب کا قدر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی. یہ معراج کا مہینہ لوگ کہتے ہیں، ویسے معراج کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیر ایک الگ موضوع، ادھر نہیں میں جاتا. آپ معراج ہوئی، جنت میں سے خوشبو آ رہی تھی. کہا جبرائیل یہ بڑی پیاری خوشبو ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کے ہاں شہید کیے جانے والی ماشطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو جنت میں پھیلی ہوئی ہے، جو جنت پہ پھیلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ھذا ربکم. اب کس سے پھر ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے؟ ہیں؟ اللہ کی ایک صفت آپ نے سنی ہے، شکور. کیا معنی؟ قدر کرنے والا. میں یہ آپ سے خوب نیکیاں کر لوں اور آپ کے خوب کام آ جاؤں، اگر کل مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ممکن آپ سارے اٹھ کے مجھے جوتے مارنے لگ جاؤ. یہ ہے انسانوں کی خصلت. لیکن میرا رب ایسے نہیں کرتا بھائیو، میرا رب ایسے نہیں کرتا. میرا رب موقع دیتا ہے، رحمتیں کرتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، دروازے کھلے رکھتا ہے. میرے بندے تو نے گناہ، ظلم، زیادتیاں جو بھی کی، میرے دروازے کھلے ہیں، تو آنا، سوال کرنا، میں عطا کی انتہا کر دوں گا. اس لیے تو میں نے آیت پڑھی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو، اپنے رب سے اپنی امیدیں پوری لگا لو، اپنے رب سے اپنے تعلق مضبوط کر لو. انسانوں سے اور اس دنیا سے اپنی امیدیں بالکل توڑ لو اور پورا اپنے آپ کو اس راہ پر لگا دو. ایک دن آئے گا تمہاری خوشبوئیں بھی انشاءاللہ، چاہے گا وہ اللہ دنیا میں بھی پھیلیں گی اور چاہے گا تو جنت میں بھی پھیلیں گی. لیکن یہ ہوگا کس کی مدد سے؟ صرف اس کی مدد سے اور اس کی رحمت سے.
لہٰذا عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس درس میں یہی میرا پیغام تھا کہ اپنے رب سے جتنا تعلق مضبوط کر سکتے ہو اس کے لیے محنت اور کوششیں اپنی جاری رکھو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کی پابندی ہے، ذکر الہی ہے، کثرت سے اس کے ذکر کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک میرے بندے کے یہ ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں، انا مع عبدی، میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تک اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو بس ہلاتے رہا کرو، اور یہ ہلتے ہوئے ہونٹ کیا کہہ رہے ہوں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قرآن بھی کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا ہے کہیں غلطی ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ اے اللہ مجھے اور میرے ان تمام بھائیوں کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ان کی غلطیاں، ان کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ مجھے اور میرے تمام ان مسلمان بھائیوں کو اور تمام عالم اسلام کے جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم ہیں تو دور فرما دے۔ دنیا میں بھی ہمیں عزتیں عطا کر دے، آخرت میں بھی ہمیں عزتیں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو، یہ اعلان ہے، ایک تو ایک ساتھی ہیں شیخ عبد المجید ہیں، کوئی آئی سی یو میں داخل ہیں، اور احسان الرحیم ان کا نام ہے جو ہسپتال میں داخل ہیں۔ تو دو ساتھی ہیں، احسان الرحیم اور شیخ عبد المجید۔ تو دعا کیجیے اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو مریض ہیں، تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت والی زندگی عطا کرے۔ اور لکھا ہے کہ پریشان حال ساتھیوں کے لیے دعا فرمائے۔ یقیناً بھائیو، حالات سب کے لیے بڑے ٹائٹ ہیں، کاروباری حالات، معاملات سب کے اسی طرح ہی ہیں۔ تو اے میرے رب، میرے اور تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مشکلوں والے معاملات ہیں یا اللہ آسان کر دے، تنگ دستیوں سے نجات دے دے، غیب کے خزانوں سے عزتوں والا، وسعتوں والا، برکتوں والا حلال اور پاکیزہ رزق مجھے اور ہر مسلمان کو عطا کر دے، اور ہر پریشانی سے ہم سب کو نجات دے دے۔ اس کے بعد اعلان ہے کہ اگلا جمعہ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دوسرا اعلان، ہفتہ وار ہمارے دروس پیر، منگل اور بدھ عشاء کے بعد ہوتے ہیں، ان میں بھی شرکت کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والے اور سمجھنے والے اور سمجھانے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تمام ہے ساتھی تمام